السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل جادو، جنات اور نظر بد کا علاج قرآن و سنت کی روشنی میں۔ میرا آج کا موضوع ہے جنات کہاں رہتے ہیں۔ جنات جو شر پھیلاتے ہیں، جو انسانوں کو تنگ کرتے ہیں، جو انسانوں کی آنکھ سے اوجھل ہیں، ان کے انسان ان کو نہیں دیکھ سکتا جبکہ وہ انسان کو دیکھ سکتے ہیں، مگر کائنات کے رسول نے امت کی رہنمائی فرمائی اور ہمیں بتایا کہ کن کن جگہوں پر جنات کا بسیرا ہوتا ہے تاکہ ہم اپنی حفاظت کر سکیں۔ تو پہلا مقام جنگل بیابان، پہاڑی علاقے، وادیاں، درخت، ویران مسجد، یہ وہ مقامات ہیں جہاں پر جنات کا بسیرا ہوتا ہے۔ جنگل بیابان، سورہ جن آیت نمبر 6 کی تفسیر کے اندر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ عرب کا جب قافلہ تجارت کے لیے نکلتا یمن اور شام کی طرف، تو ان کا سردار ایک ٹیلے پر کھڑا ہو جاتا، ایک چٹان پر کھڑا ہو کر یہ منادی لگاتا کہ اے جنات کے سردار، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں کہ ہمیں یہاں پر تنگ نہ کرنا۔ تو یہاں سے پھر جنات کا جو ہے نا وہ شر پھیل گیا۔ جنات نے کہا کہ اللہ رب العزت نے تو انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو یہ ہم سے ڈر رہے ہیں۔ تو پھر یہاں سے پھر انہوں نے فساد پھیلانا شروع کر دیا، انسانوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ پھر اسی طرح پہاڑی علاقوں میں، وادیوں میں، یہاں کا بھی یہ کیس، ایک بچہ جو بکریاں جو ہے نا وہ چراتا تھا، تو اس کو یکدم دورہ پڑ گیا، اس کو وہ لے کر آئے۔ تو جب اس بچے کے اوپر پڑھائی کی گئی تو وہ حاضری ہوئی، تو اس سے جب ہم کلام ہوئے، اس سے جب پوچھا کہ تو اس بچے کو کیوں تنگ کر رہا ہے، تو اس جن نے بتایا کہ اصل میں یہ بچہ بکریوں کو لے کر جا رہا تھا، تو اس کا جو بکریوں کا جو ریوڑ تھا اس سے ایک بکری ہٹ گئی، جدا ہو گئی۔ تو اس نے پتھر پکڑا اور اس بکری کو ڈرانے کے لیے جب اس نے اس پتھر کو مارا تو وہ پہاڑ کی چٹان پر لگا۔ وہاں پر میرا ایک عزیز بیٹھا ہوا تھا تو اس کو تکلیف پہنچی ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے پھر میں اس کو تکلیف پہنچا رہا ہوں۔ پھر اسی طرح درخت، ویران مسجد، ویران کنویں، یہ وہ مقامات ہیں۔ اب ہمیں اللہ کے نبی نے کیا بتایا؟ ہمیں اللہ کے نبی نے بتایا کہ جب تم کسی ایسے مقامات پر ہو تو تم نے کرنا کیا ہے؟ تو آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے، آپ نے وہاں پر پہنچ کر آپ نے 3 دفعہ یہ دعا پڑھنی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص وہاں پر پہنچ کر یہ دعا پڑھ لے گا تو جتنی دیر تک وہ وہاں پر رہے گا اس کو کوئی چیز ضرر نہیں پہنچا سکتی، نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ ہے جی پہلا مقام۔ دوسرا مقام یہ ہے جی دھوپ اور چھاؤں کے درمیان بیٹھنا۔ اب یہ پیارے پیغمبر ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں کہ ایسی جگہ کہ جہاں پر انسان کے آدھے جسم پر دھوپ ہو اور آدھے جسم پر چھاؤ ہو، آپ نے ایسی جگہ پر نہیں بیٹھنا۔ کیوں کہ ایسی جگہ کے اوپر جنات بیٹھتے ہیں کہ جسم کے آدھے حصے پر چھاؤں، آدھے حصے پر دھوپ، اور ہمیں منع فرمایا ہے کہ ہم نے ایسی جگہ پر نہیں بیٹھنا۔ یا آپ نے بیٹھنا ہے تو دھوپ میں بیٹھے، یا اگر بیٹھنا ہے تو پھر آپ نے چھاؤں پر بیٹھنا ہے۔ تیسری جگہ، تیسرا مقام، غروب آفتاب کے وقت اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں قید کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جب شام ہوتی ہے تو پھر شیاطین پھیلتے ہیں زمین کے اوپر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تم اپنے بچوں کو گھروں میں قید کر لو، دروازوں کو بسم اللہ پڑھ کر اللہ کا نام لے کر بند کر دو، کیونکہ شیطان اللہ کے نام پر
جو چیز بند کر دی جائے اس کو کھول نہیں سکتا، بند دروازوں کو کھول نہیں سکتا۔ اب ہمارا عالم یہ ہے کہ یہی وقت ہوتا ہے ہمارا سیر و تفریح کا، اسی وقت میں ہم نے بچوں کو پارکوں میں لے کر جانا ہوتا ہے، اور یہیں پر آ کر پھر وہ شیاطین ان کے ساتھ شر پھیلاتے ہیں، ان بچوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، پھر وہ ان بچوں کو والدین لے کر پھر ڈاکٹروں کے پاس بھاگتے پھرتے ہیں، ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آتی، کوئی بچہ ذہنی مریض ہو چکا ہوتا ہے، کوئی بچہ کس طرح کا بیمار، کوئی بچہ کس طرح کا بیمار۔ تو یہ ایک ایسا وقت ہے کہ جس وقت میں اپنے بچوں کو گھروں میں روک لیں، دروازوں کو بند کر دیں، جیسے ہی شام کا تھوڑا سا وقت گزر جائے پھر اپنے دروازوں کو کھول دیں، پھر اس کے بعد بچے گھر سے باہر جا سکتے ہیں۔ چوتھا مقام ہے جی بلوں اور سوراخوں میں پیشاب کرنا۔ دوران سفر کبھی اگر انسان کو حاجت آ جاتی ہے تو حد الوسیع کوشش کریں ایسی جگہ جہاں پر سوراخ ہوں، بل ہوں، ٹھیک ہے، وہاں پر پیشاب نہ کریں۔ یہ حدیث سلسلۃ الصحیحہ کے اندر موجود ہے، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن پھر بھی اہل علم کہتے ہیں کہ ایسی جگہ پر، ایسے مقامات کے اندر پیشاب نہیں کرنا، کیونکہ وہاں پر جنات کا بسیرا ہوتا ہے۔ اور جو پانچواں مقام ہے وہ ہے جی بازار، فتنہ اور فساد پھیلانے کے لیے یہ بازار ایسی جگہ ہے۔ سیدنا سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اصحاب کو وصیت فرمائی کہ بازار میں داخل ہونے والا ہو سکے تو بازار میں داخل ہونے والا پہلا شخص نہ بنو، اور ہو سکے تو بازار سے نکلنے والا آخری شخص نہ بنو۔ کیوں کہ یہ بازار جو ہے یہ ایسی جگہ ہے جو میدان جنگ ہے شیاطین کے لیے، جو شیاطین کا میدان جنگ ہے، اور وہیں اس کا جھنڈا جو ہے نا وہ لہراتا ہے۔ یہ فساد کی جگہ ہے۔ روح زمین کے اوپر اللہ کے نبی کی حدیث ہے سب سے بہترین جو جگہ ہے وہ اللہ کی مساجد ہیں، اور جو سب سے بدترین جو جگہ ہے وہ بازار ہے۔ تو یہ کچھ مقامات تھے جو آپ کے سامنے بیان کیے۔ جہاں بھی آپ نے سفر کرنا ہے، کسی بھی جگہ پر آپ نے سیر و تفریح کے لیے جانا ہے، چاہے وہ کوئی پارک ہو، وہ کوئی چٹیل میدان ہو، وہ پہاڑی علاقے ہوں، وہ خوبصورت جگہ ہوں، وہ آبشار ہوں، کہیں بھی آپ کا سفر ہے تو آپ نے اس مقام پر پہنچ کر آپ صرف یہ دعا پڑھیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ یہ دعا جب تک آپ پڑھ لیں گے اور جب تک آپ وہاں پر رہیں گے، ٹھیک ہے، تو اس وقت کی گارنٹی اللہ کے نبی نے ہمیں دے دی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔